آج ہم جاک دریدا کے ایک متن کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ ییل ڈیلیز کے کچھ آپ کہہ سکتی ہیں بہت ہی دلچسپ اور شاید چونکا دینے والے خیالات پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر ڈیلیز حماقت یعنی بیتیس، پھر ظلم اور فکر، ان کے آپسی تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تصور فلسفے میں کافی اہم ہے، کیونکہ یہ ذہانت اور طاقت کے بارے میں ہمارے جو عام خیالات ہیں نا، ان کو چیلنج کرتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ دریدا کی نظر سے ڈیلیوز کے ان پیچیدہ فلسفیانہ تصورات کو سمجھا جائے۔ ہاں، خاص طور پر یہ کہ ڈیلیز کے لیے حماقت صرف کم عقلی یا کوئی غلطی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ تو آئیے ذرا ان ذرائع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ڈیلیز کا جو نقطۂ نظر ہے وہ شروع سے ہی تھوڑا غیر روایتی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر حکمران صرف درندے نہیں ہوتے، جی، بلکہ ان کے سر گوبھیوں یا آلوؤں جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو پہلی نظر میں عجیب لگتی ہے نا؟ ہاں جی بالکل، لیکن دراصل یہاں ڈیلیوز ایک بہت گہری بات کر رہے ہیں۔ دریدا جب ان کا حوالہ دیتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں۔ اچھا، نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، جابر حکمران بھی اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے آپ کہہ لیں پہلے خادم ہوتے ہیں۔ اپنے ہی نظام کے؟ جی، ہاں، وہ جس حماقت کو ادارہ جاتی شکل دیتے ہیں، انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں، اس کے وہ خود بھی غلام بن جاتے ہیں۔ تو وہ صرف ظالم نہیں بلکہ ایک طرح سے احمق بھی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ظلم اور حماقت کا تعلق ہے یہ محض کردار کی کمزوری نہیں؟ مطلب عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بے وقوف ہے تو اس میں ذہانت کی کمی ہے۔ صحیح، لیکن ڈیلیوز کے نزدیک یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ وہ اسے کردار یا جسمانی کمزوری نہیں مانتے۔ تو پھر کیا مانتے ہیں؟ دریدا کے مطابق ڈیلیوز کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں بزدلی، سنگ دلی، کمینگی اور حماقت یہ محض جسمانی یا کرداری کمزوریاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ بذات خود فکر کی ساختیں ہیں، اسٹرکچرز آف تھاٹ۔ یہی کلیدی نقطہ ہے۔ یعنی یہ صرف ذہانت کی کمی نہیں بلکہ ہمارے سوچنے کے نظام میں ہی کوئی خرابی ہے۔ ہاں بالکل، اسے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے سوچنے کا ایک ناقص پروگرام چل رہا ہو جو صرف غلط جواب نہیں دیتا بلکہ سوال پوچھنے کا طریقہ ہی شاید بگاڑ دیتا ہے۔ اوہ، اور ڈیلیوز اسے انسانی آزادی اور غیر ذمہ داری جیسے تصورات سے بھی جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فکر کو اس کی زندہ شکل سے، اس کی لائف سے الگ کر دیا جائے اور وہ محض ایک ذہنی مشق بن جائے، صرف سوچی جائے، تو تمام تصورات برے اور ظالمانہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہی وہ مقام ہے، وہ کہتے ہیں، جہاں حماقت اور بدنیتی کا ثبت، یعنی ایک طرح کا جشن، ایک انہولی الائنس ہوتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ یعنی جب سوچ زندگی سے کٹ جائے تو وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جی، اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ ڈیلیوز یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسفہ اور جسے وہ نام نہاد ادب کہتے ہیں، جی جی، وہ اکثر حماقت کے اس مسئلے کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ ڈیلوز کے مطابق یہ دونوں شعبے حماقت کو فکر کے ایک بنیادی مسئلے کے طور پر پہچاننے سے قاصر رہے ہیں، ایک طرح سے نظر انداز کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بہترین ادب ہے، میلیور لٹریچر جسے وہ کہتے ہیں، چاہے وہ براہ راست اس موضوع پر بات نہ بھی کر رہا ہو، وہ لاشعوری طور پر حماقت کے اس مسئلے سے متاثر یا آپ کہہ لیں گھرا ہوا، ہانٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو بڑا ادب ہے وہ انجانے میں حماقت کی اس گہری بنیادی ساخت سے جڑا ہوتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ ڈیلوز کا مقصد یہی ہے کہ حماقت کو محض نفسیات کا معاملہ یا لطیفوں کی چیز، جیسے فرانسیسی میں سوسیسیئر کہتے ہیں، یعنی احمقانہ باتوں کا ریکارڈ، اس سطح سے بلند کیا جائے۔ تو کس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ اسے ایک ماورائی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، ٹرانسینڈنٹل پرابلم، یعنی یہ روزمرہ کی غلطی نہیں بلکہ فکر کی بنیادی شرائط سے جڑا ایک گہرا فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ وہ اسے وہ فلسفیانہ وقار واپس دلانا چاہتے ہیں جو شاید شیلنگ یا فلاؤبرٹ جیسے مفکرین نے اسے دیا تھا۔ اچھا، تو ان تمام پہلوؤں کو اگر ملا کر دیکھیں تو ڈیلیوز کی فکر کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس سب کا آپ کہہ لیں حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ ڈیلیوز ہمیں ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم حماقت کو صرف ایک انفرادی کمزوری یا ذہانت کی کمی کے طور پر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، بلکہ اسے ایک بنیادی ساخت کے طور پر سمجھیں، ایک سٹرکچر
جو طاقت سے، ظلم سے اور خود ہمارے سوچنے کے عمل سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود کو برقرار رکھتا ہے اور جس میں، جیسا ہم نے پہلے کہا، جابر بھی قیدی ہوتے ہیں۔ لیوس کے مطابق جسے ہم اکثر محض بے وقوفی کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دراصل فکر کی ایک بنیادی ساخت ہے اور اس کے سماجی اور سیاسی اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، بالکل۔ اور یہ سمجھنا کہ حماقت محض انفرادی ناکامی نہیں بلکہ ایک وسیع، یہاں تک کہ ماورائی مسئلہ ہے، یہ ہمیں طاقت کے ڈھانچوں پر، سماجی رویوں پر اور شاید خود انسانی حالت پر ایک نئی اور زیادہ تنقیدی نظر ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم حماقت کو، جیسا کہ ڈیلیوز تجویز کرتے ہیں، محض کسی کی ذاتی کمزوری یا توہین سمجھنے کے بجائے ایک گہری سماجی اور فکری ساخت کے طور پر پہچاننا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے ارد گرد کے تنازعات، سماجی مسائل یا یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی بحثوں کو سمجھنے کے انداز کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال